میرا نام کوشچن زہرا میرے ہے دو جی. سوال ہیں آپ سے سر. یہ میرا آپ سے پوچھنا سوال چاہتا ہے. ہوں ہاں جی. میرا طلعت سوال حسین یہ ہے کہ صاحب. آپ کے سوالات ہمارے جوابات تو پوچھیں. طلعت صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے سر. میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا خان صاحب بزدار صاحب کو پنجاب میں لگا کر پنجاب والوں سے بدلہ لے رہے ہیں؟ اور سر میرا کوشچن ہے کہ جو بزدار صاحب کے ریلیٹیوز جو چیف منسٹر آفس رن کر رہے ہیں، جن میں ان کے ایک بھانجا ہے اور ایک ان کا کزن ہے سر، جو ان سر اس کے بارے میں سر آپ کیا کہتے ہیں سر؟ کیا اس کا سر جی جو ایجنسیز کی رپورٹ ہے وہ خان صاحب کو نہیں جا رہی ہے؟ دیکھیں، بزار صاحب ایک چوائس ہیں عمران خان صاحب کی. ہمیں شخصیات سے غرض نہیں ہونی چاہیے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ مکمل طور پر کمپیٹنٹ ہے. آبادی کے لحاظ سے آدھے پاکستان اور معیشت کے لحاظ سے بھی تقریباً 40% آف پاکستان کو چلانے کا جو پنجاب ہے، کیا ان کے گن ایسے ہیں کہ ان کو ایک ضلع بھی دیا جائے انتظامی اور سیاسی طور پر؟ آپ نے پنجاب ان کے حوالے کر دیا ہے. اگر کچھ ایسے گن تھے جو مخفی تھے، چھپے ہوئے تھے، تو ابھی تک سامنے آ جانے چاہیے. وہ سامنے نہیں آئے. سکینڈلز کافی سارے ہیں جو بہت ساری وجوہات کی بنیاد پر لوگ رپورٹ نہیں کرتے. جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے، میرے پاس معلومات نہیں ہے، لہذا کسی کو بھی میں الزام تراشی نہیں کروں گا. لیکن یہ خبریں میں نے بھی سنی ہیں. سارے معلومات جاتی ہوں گی، ہر قسم کی رپورٹس جاتی ہیں. کون کس سے بات کر رہا ہے، کون کس سے مل رہا ہے، کس کی کہاں پر ملاقات ہوتی ہے، یہ رپورٹس موجود ہوتی ہیں. لیکن نظریہ ضرورت کے تحت یا یہ رپورٹس جو ہیں وہ الماریوں میں رکھ دی جاتی ہیں، اور یا کسی مخالف کو اگر لٹکانا ہو تو اس کے خلاف رپورٹس جو ہیں میڈیا کی نظر کر دی جاتی ہیں. تو یقیناً رپورٹس ہوں گی، لیکن چونکہ ان کا ابھی بھی خیال ہے کہ وسیم اکرم پلس ہیں، تو وہ چلائی جا رہے ہیں ان کو. اب وسیم اکرم پلس سے نہ ان سے گیند پکڑا جا رہا ہے، نہ ان سے بال گھوم رہا ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے بال پھینکنا کس طرف ہے. بس وہ بیٹھے رہتے ہیں، تصویریں کھنچواتے رہتے ہیں، کبھی کبھار ایک آدھ جملہ بول دیتے ہیں. ان کے بہاف پر لوگ بہت بولتے ہیں، بتاتے ہیں جی کتنے زبردست کام کر رہے ہیں. اب وہ چلی جا رہے ہیں. ظاہر ہے عمران خان صاحب نے ان کو سلیکٹ کیا ہوا ہے، اور عمران خان صاحب کے گھر سے سپورٹ ہے. تو جب گھر والا اور گھر والی جو ہے وہ بزار صاحب کو سپورٹ کرے گی، تو پھر بزار صاحب کو کون نہیں لائے گا؟ میں شمشیر خان نیو یارک سے بول رہا ہوں. میں نے بات کرنی تھی کہ یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ابھی کل 2 دن پہلے انہوں نے ایک یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہا جی کہ پاکستان میں 12 موسم ہیں. تو پہلے تو میں تھوڑا وہ ہو گیا تھا، پریشان کیا، لیکن میں نے جا کے باہر سے وہ ہور مائسین کا ایک ٹیکہ لیا اور لگایا، تو میرے تو طبق روشن ہو گئے، اور مجھے پتہ چل گیا وہ کون سے 12 موسم ہیں. اور مائسین، دیکھیں، ٹھٹھا اپنی جگہ پر، مزاح اپنی جگہ پر. جب حالات خراب ہوں تو تھوڑے سے مزاح کی گنجائش بھی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن یہ عمران خان صاحب نے پہلی مرتبہ نہیں کہا، یہ میں آپ کو بتا دوں. ان کے ذہن میں گھسا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر کبھی وہ 8 موسم کر دیتے ہیں، کبھی 12 موسم کر دیتے ہیں. تو ہم نے تو جغرافیہ کی جو کتاب، چاہے وہ پاکستان کے اندر چھپی ہوئی ہو یا پاکستان سے باہر چھپی ہوئی، کیونکہ عمران خان صاحب کو بہت ہوتا ہے کہ جی میں آکسفورڈ سے میں پڑھا ہوا ہوں، اور ان لوگوں کو کیا پتہ میں نے کیا کیا چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. تو اس میں تو ہمیں کہیں پہ کسی 12 موسمی خبر کا پتہ نہیں چلا. اور چونکہ ہم نے زندگی ساری پاکستان کے اندر ہی گزاری ہے، اسی خطے کے اندر، اسی کے جمپل ہیں ہم یہاں پہ. بزرگوں کی ہڈیاں بھی یہاں پر ہیں، اور اللہ کرے گا ہماری ہڈیاں بھی یہیں پہ ہوں گی. تو ہم نے کوئی تجربہ بھی نہیں کیا، کوئی مشاہدہ بھی نہیں کیا. اللہ جانے، ہو سکتا ہے کہ کوئی خاص کرم ہو اس پہاڑی کے اوپر جس پر عمران خان صاحب براجمان ہے، کہ جہاں پر ہر مہینے ایک موسم تبدیل ہوتا ہے. تبھی تو 12 بنیں گے نا جی، ہر مہینے ایک نیا موسم ہوگا. تو جو عمومی طور پر 4 بڑے موسم ہیں، اور جو فصلوں کے اعتبار سے 2.5 موسم جن کو کہا جاتا ہے، وہ وہاں پر لاگو نہیں ہوتا ہوگا. تو عین ممکن ہے کہ وہاں کی گھڑیاں جو ہیں وہ کسی اور وقت کے مطابق چلتی ہوں، وہاں پر موسم کسی اور کیفیت کے اندر ہوں. اب یہ کس کی وجہ سے ہے، یہ خاص کیفیت ہے، یا ان کو کسی نے بتا دیا ہے کہ آپ نے یہ بات کرنی ہے، یا وہ اصرار کر رہے ہیں کہ موسم کی ڈیفینیشن بھی ان کے تابع ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے ویسے. لیکن میں اکثر حیران ہوتا ہوں کہ یہ تو بنیادی سی
جو چوتھی جماعت کا بچہ اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں کتنے موسم ہیں. سر محمد زعیم بات کر رہا ہوں، اور آپ سے بھی سوال ہے سر، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اور مقتدر حلقوں سے بھی یہ سوال ہے کہ اس ملک کے بنانے کا آخر مقصد کیا تھا، اور اس مقصد کے اندر ہم ان 72 سالوں کے اندر کس قدر کامیاب ہو سکیں. دیکھیں، پاکستان کے بننے کے جو مقاصد تھے نا، اس کے اوپر بڑی بحث ہے، اور یہ ایک تاریخی بحث ہے، اور میں کنونسڈ ہوں کہ بہت اچھا آئیڈیا تھا، بہت اچھا آئیڈیا ہے. اور اس کے اوپر میری بڑی بحث ہوتی ہے ان لوگوں سے جو کچھ اور رائے رکھتے ہیں، اور کسی اور رائے رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ اس سرزمین سے کم کمیٹڈ ہیں. مجھے کافی ویسے اختلاف بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی جھنجھلا بھی بندہ جاتا ہے کہ جی یہ ان کو یہ بات تاریخی حقیقت کے پیش نظر سمجھ کیوں نہیں آ رہی، لیکن ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے وچ از فائن. ہمیں آرگو کرنا ہے، ڈیبیٹ کرنا ہے، اور اپنی اسٹرینتھ آف دی آرگومنٹ کے اوپر ہم نے اپنی بات کو منوانا ہے. تو میں کنونسڈ ہوں کہ بڑا اچھا آئیڈیا تھا، بڑا اچھا آئیڈیا ہے، اور بڑا اچھا آئیڈیا رہے گا. لیکن آئیڈیا کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ان لوگوں کے نکمے پن کے شواہد پیدا کرتی ہے جن لوگوں کے ہاتھوں میں باغ ڈور تھی اور باغ ڈور ہے. اس کی وجہ سے آئیڈیا جو ہے وہ خراب نہیں ہو جاتا کہ اگر اس کو امپلیمنٹ کرنے والے نکمے ہیں. میں سپورٹس کے وہاں سے آپ کو مثال دے دوں گا. اگر کوئی برا ایتھلیٹ جو ہے وہ بھاگ رہا ہوتا ہے اور صحیح طریقے سے کمپیٹ نہیں کر پاتا، یا برا سوئمر جو ہے وہ صحیح طریقے سے سوئم نہیں کر رہا ہوتا اور وہ کمپیٹ نہیں کر پا رہا ہوتا، تو آپ یہ تو کہتے ہیں کہ سوئمر برا ہے، یہ نہیں کہتے کہ سوئمنگ جو ہے وہ بطور سپورٹ جو ہے وہ بڑی فارغ ہے، یا جو ایتھلیٹکس ہے وہ اس کو ہونے نہیں چاہیے، یا آئیڈیا ٹھیک ہے یا نہیں ہے. آپ یہ ضرور کہتے ہیں کہ آپ کو طریقے کے ساتھ ٹریننگ کرنا چاہیے تھا، طریقے کے ساتھ کام کرنا چاہیے تھا تاکہ آپ اس گیم کے ٹاپ کے اوپر رہیں. تو آئیڈیا کی امپلیمنٹیشن کے اندر خرابی. اور آئیڈیا تھا کیا؟ آئیڈیا بنیادی طور پر یہ تھا کہ ایک مسلم تمدن اور تہذیب کا گہوارہ ہوگا، اور ایسا گہوارہ جس کے اندر تمام مذہبی رنگ جو ہیں جو پاکستان کے شہری ہوں گے اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے. تمام پاکستان کے شہری برابر ہوں گے، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہوگا، اور ایک ایسا اگزامپل بنے گا دنیا کے لیے جہاں پر ہماری جتنی اچھی روایات ہیں وہ ایک ماڈرن انداز سے پیکج کی جائیں گی، اور دنیا کے لیے اگر مشعل راہ نہیں ہیں تو کم از کم دنیا کے لیے ایک گائیڈ لائن ضرور پرووائڈ کریں گے. یہاں پر تعلیم ہوگی، یہاں پر جمہوریت ہوگی. تو یہ بہت اچھے آئیڈیاز ہیں، اس کے اندر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پریشانی اس کے اندر ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ یہ ملک چڑھ گیا ہے انہوں نے اس کو بالکل حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے. چونکہ ملک کا حلیہ بگاڑا ہے تو لہٰذا اس آئیڈیا کا بھی حلیہ بگاڑ دیا جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں.